بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الرحمن کی آیت نمبر 17 اور 18 کا مطالعہ کریں گے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، یعنی وہ دو مشرقوں کا رب ہے اور دو مغربوں کا رب۔ بظاہر یہ 5 الفاظ کی ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن نے یہاں مشرق اور مغرب نہیں کہا بلکہ مشرقین اور مغربین کیوں کہا، یعنی 2 مشرق اور 2 مغرب۔ سب سے پہلے اس کی نحوی ساخت دیکھ لیجئے۔ رب جو ہے یہ اسم ہے اور یہاں مضاف ہے۔ المشرقین یہ مشرق کی تثنیہ ہے، یعنی 2 مشرق، اور یہ مضاف علیہ ہے۔ پھر واو حرف عطف ہے، اس کے بعد دوبارہ رب اور پھر المغربین، مغرب کی تثنیہ یعنی 2 مغرب۔ گویا آیت کا گرامیٹیکل ایمفیسس ہی ہمیں یہ سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے آخر یہ 2 مشرق اور 2 مغرب کون سے ہیں۔ لیکن اس سوال کے جواب سے پہلے ایک اور بنیادی لفظ سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہے رب۔ قرآن جب اللہ کو رب کہتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ محض کائنات کا کریٹر ہے یا پیدا کرنے والا۔ لفظ رب کا جو سیمینٹک فیلڈ ہے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس میں ملکیت بھی ہے، پرورش بھی، تدبیر اور انتظام بھی ہے، اختیار اور اقتدار بھی، اور کسی چیز کو تدریجاً نقطۂ آغاز سے حد کمال تک پہنچانا بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ اس لیے جب قرآن کہتا ہے رب المشرقین و رب المغربین تو معنی صرف یہ نہیں کہ اللہ نے مشرق اور مغرب بنا دیے، بلکہ یہ بھی ہے کہ طلوع و غروب کا پورا نظام، اس کی ٹائمنگ، اس کے بدلتے ہوئے مقامات، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے موسم اور اس پورے کاسمک سسٹم کی تدبیر سب اسی رب کے انتظام کے تحت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کا لفظ خود کیا معنی رکھتا ہے؟ عربی میں مشرق جو ہے وہ اس میں مقام بھی ہے اور اس میں زمان بھی، دونوں طور پہ یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ مقام جہاں سے کوئی چیز طلوع ہو، یا وہ سمت جہاں سے طلوع ہو، اور یا وہ وقت جس میں وہ طلوع ہو۔ اسی طرح مغرب جو ہے وہ مقام یا سمت ہے جہاں کوئی چیز غروب ہو یا نظروں سے اوجھل ہو، اور یہ غروب کے وقت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کے الفاظ کو اگر ان کی لنگوسٹک بریڈتھ کے ساتھ پڑھیں تو بات صرف ایسٹ اور ویسٹ کی 2 جامد سمتوں تک محدود نہیں رہتی، بات طلوع اور غروب کے مقامات اور نظام تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہاں ایک نہایت دلچسپ چیز سامنے آتی ہے۔ قرآن کہیں 1 مشرق اور 1 مغرب کہتا ہے، کہیں 2 مشرق اور 2 مغرب، اور کہیں بہت زیادہ مشرق اور بہت سے مغرب۔ کیا یہ مختلف تعبیرات آپس میں متضاد ہیں یا ایک ہی حقیقت کی مختلف ڈائمینشنز ہیں؟ یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ آئیے قرآن کی ان تینوں تعبیرات کو ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں۔ یہاں المشرق اور المغرب واحد میں ہے، سنگولر، یعنی عمومی ڈائریکشن یا ڈومین کی بات ہو رہی ہے۔ پھر سورۃ الشعراء میں فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما، مشرق اور مغرب اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب۔ یہ ایکسپریشن پوری جیوگرافیکل یا کاسمک ٹوٹیلٹی کو اپنے اندر لے لیتا ہے کہ مشرق اور مغرب اور جو ان کے درمیان میں ہے سب کچھ اس کا رب۔ سورۃ المعارج میں قرآن کہتا ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب، یہاں مشارق اور مغارب جمع ہیں، بہت سے مشرق اور بہت سے مغرب۔ اور پھر ہماری جو زیر مطالعہ آج کی آیت ہے رب المشرقین و رب المغربین، یہاں واحد بھی نہیں، جمع بھی نہیں، بلکہ تثنیہ یعنی 2 مشرق اور 2 مغرب۔ اب جدید فلکیاتی مشاہدہ
ہمیں ایک بہت خوبصورت ویژول کلو فراہم کرتا ہے۔ اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیے۔ یہ کینیڈا کے ایک مقام پر پورے سال کے دوران سورج کے طلوع ہونے کی سمتوں کی تصاویر ہیں۔ کیمرہ ہمیشہ ڈیو ایسٹ کی طرف رکھا گیا، لیکن سورج کو دیکھیے، وہ پورا سال ہورائزن پر ایک ہی مقام سے طلوع نہیں ہو رہا۔ دسمبر میں اس کا طلوع جو ہے وہ ایک طرف ہے، پھر مہینوں کے ساتھ ساتھ طلوع کا مقام آہستہ آہستہ سرکتا ہے۔ جون کے قریب وہ دوسری انتہائی پوزیشن تک پہنچتا ہے اور پھر دوبارہ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص روزانہ ایک ہی جگہ کھڑا ہو اور وہ سن رائز کا مشاہدہ کرے تو وہ دیکھے گا کہ اس کا مشرق طلوع ایک فکسڈ پوائنٹ نہیں ہے۔ سال کے مختلف دنوں میں طلوع کے مقامات مختلف ہیں، اور سال میں اگر 365 دن ہیں تو ہر دن طلوع کا مقام مختلف ہوگا، اور یہی فینامنن غروب کے ساتھ بھی واقع ہوتا ہے۔ یہاں سے قرآن کے واحد تثنیہ اور جمع کے استعمال کو سمجھنے کے لیے ایک نہایت دلچسپ فریم ورک سامنے آتا ہے۔ اب تینوں ایکسپریشنز کو ایک ویژول ماڈل میں دیکھیے۔ جب قرآن المشرق کہتا ہے تو اسے عمومی طور پر طلوع کی سمت یا ڈومین کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، اور مغرب غروب کی عمومی سمت یعنی جنرل ڈائریکشن۔ لیکن سال کے دوران سن رائز کی پوزیشنز کو دیکھیں تو سورج دو انتہائی مقامات کے درمیان حرکت کرتا دکھائی دیتا ہے، ایک ایکسٹریم ایک طرف اور دوسرا ایکسٹریم دوسری طرف۔ اس طرح سن سیٹ کے بھی دو ایکسٹریم پوائنٹ ہوتے ہیں۔ اس آبزرویبل فریم ورک میں المشرقین کو طلوع کے دو انتہائی مقامات اور المغربین کو غروب کے دو انتہائی مقامات کے طور پر سمجھنے کے لیے ایک واضح توضیح سامنے آتی ہے، اور ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان ہر روز سورج ایک قدرے مختلف مقام سے طلوع ہوتا ہے، یعنی متعدد سن رائز کے پوائنٹ یعنی المشارق اور متعدد سن سیٹ کے پوائنٹس یعنی مغارب۔ یوں المشرق عمومی مشرق، مشرقین دو انتہائی مشرقیں، اور المشارق متعدد یا کئی مشرقیں، اور اسی طرح المغرب مغربین اور المغارب۔ لیکن یہاں آیت میں ایسٹرونومی سے بھی زیادہ گہری بات کی طرف ہمیں یہ آیت لے جاتی ہے۔ یہ ہمیں چینج اور آرڈر کا تعلق سمجھاتی ہے۔ فلسفے کا ایک قدیم سوال رہا ہے کہ حقیقت کی بنیادی نیچر کیا ہے؟ کیا ریالٹی فنڈامنٹلی سٹیبل ہے، یعنی بنیادی طور پر یہ جمود کا شکار ہے، کانسٹنٹ ہے، فکسڈ ہے، یا فنڈامنٹلی چینجنگ ہے، یا بنیادی طور پہ یہ تغیر پذیر ہے؟ قدیم یونانی فلسفی ہیراکلیٹس نے چینج کو یعنی تغیر کو بنیادی حقیقت قرار دیا۔ دوسری فلسفیانہ روایات نے پرماننس یعنی جو مستقل فکس چیز ہے یا سٹیبلٹی ہے اس پر زور دیا۔ لیکن قرآن کے اس پورے بیان کو خصوصاً حسبان کے تصور کے ساتھ رکھیں تو ایک دلچسپ سنتھیسس سامنے آتی ہے۔ قرآن ہمیں ایک ایسی کائنات دکھاتا ہے جس میں تبدیلی یا چینج ایک حقیقت ہے، لیکن وہ چینج بے قاعدہ نہیں، irregular نہیں۔ طلوع کا مقام بدلتا ہے، غروب کا مقام بدلتا ہے، موسم بدلتے ہیں، دن اور رات کی طوالت بدلتی ہے، لیکن یہ تبدیلی کیوس نہیں، یہ آرڈرڈ چینج ہے، یہ ایک ترتیب والی تبدیلی ہے، کنٹرولڈ چینج ہے، ایک ڈائنامک آرڈر۔ نہ کائنات مکمل طور پر سٹیٹک ہے یعنی جمود کا شکار ہے، نہ کیوٹک بلکہ قانون کے اندر حرکت ہے، اور یہی تصور سورۃ الرحمن کی پچھلی آیات سے بھی مسلسل جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم سورہ الرحمن کی آیات 5 سے 17 کو اکٹھا پڑھیں تو ایک بہت خوبصورت کانسیپچول آرکیٹیکچر سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند ایک حساب کے مطابق ہیں، یعنی کائنات میں کیلکولیبل آرڈر ہے، یہ ایک ترتیب ہے، ایک نظم ہے۔ پھر والنجم والشجر یسجدان، نجم اور شجر اللہ کے قائم کردہ نظام کے سامنے سرنگو ہیں۔
پھر فرمایا وضع المیزان، اس نے میزان قائم کی، یعنی بیلنس اور توازن قائم کیا پوری کائنات میں۔ اس کے فوراً بعد کہا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی کاسمک بیلنس کے ذکر کے بعد انسان کو مورل ریسٹرینٹ سکھایا گیا۔ پھر وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو، یعنی کائناتی نظم سے بات انسان کے عدل تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد کی آیات میں زمین، رزق، پھلوں اور نباتات کا ذکر آتا ہے، اور پھر کہا رب المشرقین و رب المغربین۔ گویا چینجنگ بٹ آرڈرڈ کاسموس جو ہے وہ خود مختار نہیں، اس پورے نظام کا ایک رب ہے۔ یہاں سے اس آیت کے کچھ عملی امپلیکیشنز بھی سامنے آتے ہیں۔ یہ آیت صرف اسٹرانومی کی انفارمیشن نہیں دیتی، یعنی فلکیات کا علم ہی صرف نہیں دے رہی، اس سے کئی بڑے اصول بھی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ سیاسی اور تہذیبی طور پر دنیا اکثر ایسٹ ورسز ویسٹ یا مشرق اور مغرب میں تقسیم ہوتی ہے، لیکن قرآن کا پرسپیکٹو یا نقطہ نظر کیا ہے کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا۔ اس لیے محض جیوگرافیکل پوزیشن، تہذیبی طاقت یا سیاسی ڈومیننس کسی خطے کو ایبسولوٹ مورل اتھارٹی نہیں دے دیتی۔ مشرق حق کا معیار نہیں، نہ ہی مغرب حق کا معیار ہے۔ معیار جیوگرافیکل پاور یا کوئی علاقہ نہیں، جیوگرافی نہیں، بلکہ رب کی ہدایت ہے۔ دوسرا اصول ہم یہاں سے یہ لے سکتے ہیں کہ طلوع اور غروب کے بدلتے ہوئے مقامات زمین کے سیزنل سسٹم، یعنی جو موسمیاتی نظام ہے، اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ مختلف موسم، مختلف زرعی سائیکلز، مختلف فصلیں اور مختلف فروٹس، یہ سب اس بڑے نظام ربوبیت کا حصہ ہیں۔ پھر ایک تیسرا اصول ملتا ہے، وہ ہے یونٹی ود ان ڈائیورسٹی۔ مشرق کے مقامات متعدد ہیں اور مغرب کے مقامات متعدد ہیں، لیکن رب سب کا ایک ہی ہے۔ اس لیے ڈائیورسٹی لازماً یونٹی کی دشمن نہیں۔ ایک منظم نظام میں ڈائیورسٹی اور یونٹی ایک ساتھ موجود ہو سکتے ہیں۔ اور چوتھا اصول شاید ہمارے لیے سب سے براہ راست سبق ہے، وہ یہ کہ ہر تبدیلی ڈس آرڈر یا فساد نہیں ہوتی۔ زندگی میں آغاز آتا ہے، عروج آتا ہے، زوال آتا ہے، اختتام آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ ہم اکثر چینج کو کیوس سمجھ لیتے ہیں، لیکن کائنات ہمیں سکھاتی ہے کہ چینج کین اٹ سیلف بی آرڈرلی، تبدیلی خود بھی کسی بڑے نظم کا حصہ ہو سکتی ہے۔ اب ہم آج کی پوری آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ صرف کسی ایک ایبسٹریکٹ مشرق یا مجرد مشرق اور مجرد مغرب کا رب نہیں، وہ طلوع اور غروب کے پورے متحرک، منظم اور قابل حساب نظام کا رب ہے۔ سال کے دوران طلوع کے مقامات بدلتے ہیں، غروب کے مقامات بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، دن اور رات کی طوالت بدلتی ہے، لیکن تبدیلی کے باوجود پورا نظام پریڈکٹیبلٹی اور آرڈر کے ساتھ چل رہا ہے، ایک نظم کے ساتھ چل رہا ہے۔ طلوع رینڈم نہیں، بے قاعدہ نہیں، غروب رینڈم یا بے قاعدہ نہیں، موسموں کا جو تغیر ہے یا سائیکل ہے وہ بے قاعدہ نہیں۔ یعنی کائنات ہمیں سائملٹینیسلی دو حقیقتیں دکھاتی ہے، چینج یعنی تغیر بھی، اور آرڈر یا نظم بھی۔ اور پھر اسی مقام پر اگلی آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب اس سوال کو صرف ایک ریپیٹڈ ریفرین سمجھ کر آگے نہ بڑھ جائیے، ذرا اس کانٹیکسٹ میں سوچئے، اگر سورج بے حساب طلوع ہوتا، اگر اس کا راستہ انپریڈکٹیبل ہوتا، اگر موسم بے ترتیب بدلتے، اگر زمین پر روشنی، حرارت اور سیزنل سائیکل کا کوئی قابل اعتماد نظام نہ ہوتا، تو زمین پر زندگی کیسی ہوتی؟ اس لیے سوال یہ نہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے، اس میں نعمت کیا ہے یا قدرت کیا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ سورج کا قابل حساب انداز میں طلوع ہونا، غروب کا قابل حساب ہونا اور مسلسل تبدیلی کے باوجود پورے نظام کا منظم ہونا، کیا یہ خود ایک عظیم نعمت یا قدرت نہیں؟ اسی لیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں، قدرتوں اور کرشموں کو جھٹلاؤ گے۔